اپنی امت کو مذہب دشمن دجال یا جھوٹے مسیح کے بارے میں انتباہ تھا. آج کے دور میں دھوکہ دہی عام ہے. کرپشن ہر جگہ ہو رہی ہے. جنگ و جدل میں اضافہ ہو رہا ہے. بھوک و افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اموات کی شرح بڑھ رہی ہے. کیا تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا پوری دنیا اندھی ہو گئی ہے؟ کیا یہ سب اتفاقیہ ہے؟ یا پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی صدیوں پہلے کی گئی تھی، جو اب ظہور پذیر ہو رہا ہے؟ یہ پہیلی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ ہماری خوشیوں اور آسائشوں کی بنیاد غلط اور عارضی ہے، جس میں مادہ پرستی کا عنصر غالب ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کی روح ختم ہو چکی ہے. اب اس کی جگہ لالچ، نفرت اور حسد نے لے لی ہے. تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، اس مقولے پر عمل ہو رہا ہے. کیا ہم تقسیم نہیں ہو چکے؟ کیا ہماری روحوں پر قبضہ نہیں کیا گیا؟ کیا ہم نے اپنے اساتذہ کے سبق نہیں بھلا دیے؟ اور کیا ہم موجودہ دور کے اساتذہ کے سبق پر عمل نہیں کر رہے؟ یہ سب آخرکار ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ہم کس کا حکم بجا لا رہے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سب پتا ہے. یہ لوگ عرصہ دراز سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کسی کی آمد کے منتظر ہیں اور مسلسل اس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ آپ کو اس کی آمد کے بارے میں بے خبر رکھنا چاہتے ہیں. یہی لوگ آپ کی روح کو بھٹکا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے کنٹرول میں رہیں. آپ کو اتنا زیادہ مصروف بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو خبر تک نہیں ہو سکی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر اس کی آمد سے پہلے تیار کر لیا گیا ہے. قبل میں اپنی ریسرچ کی بدولت اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ گھمیر ہے. یہ ایک غیر مربوط نیٹ ورک ہے، یہ ایک سازش ہے. اس نئے ورلڈ آرڈر کے بعد ہم اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہیں. اس نے کہا کہ یہ اندھے غلام اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. اب علم حاصل کر لینے کے بعد بھی لوگ پیچھے چل رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی سڑک پر اشتہاری بورڈ، سائن یا لوگو دیکھا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے؟
ہم 1784 سے شروع کرتے ہیں۔ بابیلین حکومت کو اچانک ایسے شواہد مل گئے جس سے ایک بڑی لوسیفرین سازش کا علم ہوتا ہے۔ اس سازشی منصوبے کا مقصد دنیا کی تمام حکومتوں اور مذاہب کا خاتمہ بتایا گیا ہے۔ 1776 میں وائسک نے الومناتی کو منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا اشارہ کیا۔ لفظ الومناتی دراصل لوسیفر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب روشنی رکھنے والے ہیں۔ وائسک کے پلان کے مطابق الومناتی کو چند ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، دولت اور سیکس کو بطور رشوت استعمال کرو اور ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کرو جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ایسے لوگ جو عوامی اور حکومتی دونوں سطح پر بااثر ہیں۔ جب کوئی عہدیدار الومناتی کے جال میں پھنس کر عیش و عشرت کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے تو اس تنظیم کی چکر میں آ جاتا ہے، پھر اسے بلیک میل کے ذریعے ہر وقت خوف زدہ رکھا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اس نے الومناتی کی ڈیمانڈز پوری نہ کی تو اسے معاشرے میں بدنام کیا جائے گا، اور کئی واقعات میں اس کو اور اس کے رشتہ داروں کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ نمبر 12، حکومتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو مہروں کی طرح حکم بجا لاتے ہیں اور پس منظر میں موجود قوتوں کے اشاروں پر چلتے رہیں۔ الومناتی تنظیم کے ممبران کو بچپن ہی سے چن لیا جاتا ہے اور ان کی پرورش اور تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ انہوں نے ملک کا نظام چلانا ہے۔ نمبر 13، پریس کو کنٹرول کرو۔ نمبر 16، فری میسن تنظیم میں داخل ہو کر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو، اور یہ بات کئی بار ثابت ہو چکی ہے۔ کمال ہوشیاری سے جھوٹ بولتے رہو اور نئے نئے نعرے متعارف کرواؤ اور عوام سے خوشنما وعدے کرو، بھلے ایسے وعدوں پر عمل درآمد ہو ہی نہ سکتا ہو۔ میں اپنے وطن پر لگنے والے زخم نہیں بھول سکتا اور نہ ہی زخم لگانے والوں کو بھلا سکتا ہوں۔ میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گا، نہ آرام کروں گا اور نہ ہی امریکی عوام کی سیکیورٹی اور آزادی کے لیے سمجھوتا کروں گا۔ میں اس کی تلاش میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا۔ ہم کبھی ہمت نہیں ہاریں گے اور نہ اپنے مقصد سے ہٹیں گے، اور ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ دہشت گردی ایک شخص سے بڑھ کر نہیں۔ مجھے یاد ہے اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا، اور وہ ہمیں غاروں میں بیٹھے دیکھتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے عوام جہاں موجود ہیں، اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں دشمن کون ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کس کو علم ہے کہ وہ کون سی غار میں چھپا ہوا ہے؟ 9/11 کے واقعے کی وجہ سے اس کا امتحان تمام امریکی صدور سے زیادہ تھا۔ ہم نے پچھلے 10 برسوں میں سرد جنگ کو ختم کر کے بہت ترقی کی ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک موقع موجود ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر شروع کر سکیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ یہ کہیں گے کہ میں پاگل ہوں؟ میں کب نیند سے جاگوں گا؟ میں کب سوچنا شروع کروں گا؟ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟